قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ہو جائے گا، لیکن بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھ لو. میں نے اس سے پہلے بھی بہت وضاحت سے بتایا تھا گزشتہ سالوں میں، ابھی پھر بتاتا ہوں. وہ فی سبیل اللہ، اور ساتواں مصرف اور ساتواں مستحق کون ہے زکوٰۃ کا؟ فی سبیل اللہ. اب دیکھو، جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، عربی سمجھ میں نہیں آتی، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے سلسلے سے، جس سے علماء نے سینہ در سینہ علم حاصل کیا ہے، اس سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ فی سبیل اللہ کا لغت کا ترجمہ دیکھتے، اللہ کا راستہ یعنی ہر نیکی کا کام، اور یوں بیان کرنے لگتے کہ ہر نیکی کے کام کے اندر جو ہے زکوٰۃ چلتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے واٹس ایپ پہ میسج گھومتے ہیں کہ ہم فلاں اسلامی والے، ہم ڈھما اسلامی والے، ہم فرا تنظیم والے، ہم جو ہے اتنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے، اتنے بچوں کو جو ہے دوا لا کے دے رہے، اور ہم نے اتنے کالجہ بنائے، اتنے اسکولہ بنائے، یہ بنائے، اور زکوٰۃ مانگتے ہیں. جمہور علماء کرام، تمام صحابہ، تمام تابعین، غور سے سنو، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام علماء مفسرین اور فقہاء اور مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سارے مفسرین اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک متواتر اس مسئلے پر متفق ہے کہ اس جگہ پر فی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف جہاد ہے. اور جہاد سے، جہاد بھی سیف قتال جسے کہتے ہیں، یعنی میدان جہاد میں جب کافروں سے ہتھیار والی، تلوار والی، بندوق اور توپ والی جو جنگ ہوتی ہے، جس کو قتال کہتے ہیں، ایسے قتال میں کوئی مجاہد جا رہا ہو اور میدان جہاد کے اندر اس کے پاس مال خرچ ہو جائے، اور اس کو بندوق لینے کے لیے، اس کو ہتھیار لینے کے لیے، اس کو کھانے کے انتظام کے لیے اگر پیسوں کی کمی پڑے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. لیکن جو لوگ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں نے جتنے بھی سنستھا بنائی ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے جو نظام بنایا تھا زکوٰۃ کے وصول یابی کا، اور اسلامی مملکت کے اندر جو نظام چلتا تھا زکوٰۃ کی وصول یابی کا، اس کا جو ہے جنازہ نکال رہے ہیں. یہ تو اللہ کو جواب ضرور دیں گے محشر کے میدان میں انشاءاللہ. لیکن وہ لوگ جو ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. اور یاد رکھنا، نماز اگر تم پر فرض ہے تو نماز کو صحیح کرنا بھی تم پر فرض ہے. اگر نماز کے درمیان ری خارج کر دی، نماز کے درمیان اگر بات کر لی، ایسا کام کر دیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تمہارے پہ قرض باقی رہے گا. اسی طرح روزہ، یہ تم پر فرض ہے تو روزے کو صحیح پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر دوپہر کے اندر ایک گھٹ پانی پی لیا تو روزہ خراب ہو جائے گا، یا کوئی ایسا کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا تم پر رہیں گی. اسی طرح زکوٰۃ جب تم پر فرض ہے تو زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر کوئی کام ایسا ہو گیا جس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو زکوٰۃ کا قرض باقی رہے گا. اور ہم کو لگے گا کہ ہم تو بہت نمازیں پڑھ لیں، محشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ نام اعمال میں کوئی نمازی نہیں ہے. ہم کو لگے گا کہ بہت جو ہے زکوٰۃ دے رہے، بہت جو ہے زکوٰۃ دے رہے، اور ہم کو زکوٰۃ دے رہے. محشر کے میدان میں پتہ چلے گا، محشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ کوئی جو ہے زکوٰۃ ہی ہماری ادا نہیں ہوئی. اس کے لیے بات کو سمجھو بھائی، خاموشی میں آگے ہو جاؤ، بات کو سمجھتے رہو، بہت اہم مسئلے ہیں، وقت بھی ہو چکا. بھائی زبان کوئی نہ کھولے تو آواز نہیں ہوں گی، ورنہ سب شک کے اندر پورا سکون غارت ہو جاتا، سب شک کر رہے. آ جاؤ بغیر خاموشی کے، آگے سر کو، آگے سبوں کو پورا کرو. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ لہٰذا واٹس ایپ پہ چلتے ہی ہے. ابھی پرسوں بھی ساتھیوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اتنے اسکولہ بنائے، اتنے کالج. دیکھو، زکوٰۃ کا مال مسجد کی عمارت بنانے کو بھی نہیں چلتا، زکوٰۃ کا مال مدرسے کی عمارت بنانے کو بھی نہیں چلتا، زکوٰۃ کا مال یتیم خانے کی عمارت بنانے کو بھی نہیں چلتا، زکوٰۃ کا مال جو ہے تبلیغ میں جانے کے لیے لینے کو بھی نہیں چلتا. زکوٰۃ کا مال صرف ان 8 جگہوں پر چلتا ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا. لہذا اسکولہ بنانے اور جو ہے دواخانے بنانے. یہ اور ایک بات یاد رکھو کہ جو زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا اس کو مالک بنا کر مستحق کو دیا جائے گا، اور جب تک مستحق تک زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچے گا وہ زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر مجھے بمبئی کے اندر ایک عبداللہ بھائی کے 5,000 روپے دینے ہیں. میں نے
عبد الرحمن بھائی سے کہا کہ آپ سنگمنیر سے جا رہے یہ 5,000 روپے لو اور عبداللہ بھائی کو دے دو. اب کیا ہوا, بمبئی کا پورا سفر ہونے تک میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا. جیسا وہ بمبئی کو پہنچیں گے عبداللہ بھائی کو میرے نام سے 5,000 روپے دیں گے, اب میرا قرضہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح ہم اگر بیچ میں کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, یعنی مدرسے کے سفیر کو دے رہے ہیں یا اپنے کسی دوست کو جو ہے اپنا ذمہ دار بنا کر زکوٰۃ دے رہے جہاں پہ غریبوں کو بانٹ دے, تو جب تک غریبوں کے جیب میں ہاتھ میں مالکانہ حیثیت سے زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچتا ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو تنظیمیں چلاتے ہیں, فلاں تنظیم اور سال بھر زکوٰۃ کے مال کو اپنے پاس رکھتے ہیں, یہ اسلامی نظام کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ اسلام کے مزاج کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب بھی مستحق کو پہنچے گا زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی, لیکن اس کو اپنے پاس رکھنا اور اس کو ایسا استعمال کرنا جیسے اپنا ذاتی مال ہو, جیسے یہ سونستا والے کرتے ہیں, یہ بالکل اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اس لیے جو سونستا والے ہیں نا بھائی, ہم سال بھر غریبوں کی مدد کرتے, سال بھر جو ہے دوا دارو کرتے, ان کو زکوٰۃ مت دو, ان کو عطیے کا مال دو, ان کو ہدیے کا مال دو اور ان کو جو ہے نفلی صدقہ دو. زکوٰۃ کا مال تو ایسی جگہ پر دو کہ فوراً ادا ہو جائے, فوراً ادا. اور یاد رکھنا, غریب کی دوا خرید کر دینا. بات کو سمجھو, ایک آدمی بیمار ہے, اب اس کو زکوٰۃ کا مال چلے گا نہیں چلے گا. اگر وہ مالدار ہے, دوائی کا خرچہ کر سکتا ہے, آپ اس کی دوا اس کو دے رہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی. ہاں وہ آدمی غریب ہے, آپ اس کو پیسہ دے دو, وہ غریب ہونے کی بنیاد پہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائیں گی. اب وہ اس مال سے ظاہر سی بات ہے بیمار ہے تو زکوٰۃ پہ خرچ کرے گا. اسکول کی تعلیم کو, کالج کی تعلیم کو, دنیا کے کوئی ہنر سیکھنے کی, اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں چلتا, زکوٰۃ کا مال نہیں چلتا. ٹھیک ہے, لہٰذا اسکول بنانے کے لیے اور یہ بنانے کے لیے, ڈگریاں دلانے کے لیے, اس طرح سے. ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے, جب ان کے اوپر اعتراض کیا گیا نا کہ بھائی ہم غریب بچوں کو جو ہے غریب بچوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, پھر وہ اسکول کی فیس بھر دیتے ہیں. تو بھائی جب تم نے غریب بچوں کے ہاتھ میں مال دے دیا تو خود مختار ہو گیا, وہ فیس بھرے یا کھا لے, اس کو اختیار ہے, آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ٹارگٹ جب بنایا جاتا ہے کہ اسکول کے بچے کو زکوٰۃ دینی ہے, اسکول پڑھانی ہے اور علاج کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, تو اب اگر یہاں پہ دو بچے جمع ہے, دونوں غریب ہے, دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہے, اور ایک بچہ یہ بول رہا ہے کہ میں تو کام کروں گا, میں اسکول میں نہیں جاؤں گا, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تو اسکول میں جاؤں گا, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس بچے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ دوسرے کو زکوٰۃ دیں گے. کس نے حق دیا تمہارے کو ایک کو محروم کرنے کا اور دوسرے کو جو ہے دینے کا؟ لہٰذا یہ سب ڈھکوسلے چلتے. اور اس سے پہلے میں نے 2-3 سال پہلے پورا حساب لگا کر بتایا تھا کہ دنیا میں 1 ٹریلین کے قریب زکوٰۃ کا مال مسلمان نکالتے, 1 ٹریلین کے قریب. لہٰذا اتنی مقدار کا مال ایک عنوان کے اوپر پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں جمع کرتا, نہ یہودی. آج اللہ معاف کرے ہمارے مسلمان جو ہے نا بولتے یار, بولے وہ بوریو لوگوں کا ایسا معاملہ ہے, اور وہ پنجابی لوگوں کا ایسا معاملہ ہے, سکھوں کا ایسا معاملہ, اتنا خرچ کرتے اتنا خرچ. قسم خدا کی زکوٰۃ کے نظام کی طرح دنیا میں کوئی نظام نہیں. ایک عنوان کے اوپر جتنا مال مسلمان خرچ کرتا ہے وہ نہیں. اب جب 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب کو ایسا رہنا ہے, کیونکہ ایسا آدمی مشہور ہوتا ہے پیسہ خرچہ کرنے والا, ایسا آدمی مشہور ہوتا ہے, ایسے آدمی کی لوگ عزت کرتے, سلام ٹوکتے, سلیوٹ مارتے, سیلفی لیتے. لیکن سب کو توفیق نہیں نا اپنے جیب سے ایسا خرچہ کرنے کی, کر کے دوسرے کے مال پہ اپنا نام کرنا ہوتا ہے. اس لیے زکوٰۃ ہم کو دو. ٹھیک ہے. اب یہ جو سونستا والے زکوٰۃ جمع کرتے نا فی سبیل اللہ کی تحریف کر کے, ایک تو تحریف قرآن کا الگ گناہ ملتا, زکوٰۃ کا نظام خراب کرنے کا الگ گناہ ملتا, اللہ کے نبی کے حدیث کی خلاف ورزی کرنے کا الگ گناہ ملتا, اور جن لوگوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ان کا کمپیٹیٹر کون بن جاتا ہے؟ مدرسے والے بن جاتے ہیں. اس لیے ہر سال تم دیکھیں گے سفیر لوگوں کو گالیاں, ہر سال تم دیکھیں گے مدرسے والوں کو گالیاں, ہر سال مدرسے والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مدرسے والے بھی زکوٰۃ وصول کر رہے اور یہ سونستا والے بھی زکوٰۃ وصول کر رہے. اب کمپیٹیٹر ہو گئے نا, اور 2 کمپیٹیٹر میں مقابلہ. بھائی میری بھی گولی بسکٹ کی دکان, بازو میں تمہاری بھی گولی بسکٹ کی دکان, بھائی جھگڑے ہونے والے ہیں. میری بھی پنچر کی دکان, تمہاری بھی پنچر کی دکان, جھگڑے. میں بھی ٹماٹے کا بیپاری, تم بھی ٹماٹے بیپاری, تھوڑا بہت ہونے والا تقابل ہوگا نا. جب ایک کام میں 2 لوگ آتے تو تقابل ہوتا. لہٰذا زکوٰۃ جمع کرنے میں جب سونستا والے آ گئے تو مدرسے والے کیا ہو گئے؟
کمپٹیٹر ہو گئے نا، اب مدرسے کے خلاف بات آ، اب علماء کے خلاف بات آ، پھر ایسے بات آ کہ بھائی امت کو اس کی بھی ضرورت اس کی بھی ضرورت، زکوٰۃ کے مال خراب کرتے نہیں، ہرگز نہیں دینے کا ان کو زکوٰۃ، ہرگز نہیں دینے کا۔ میں نے بتایا قرآن کی آیت سے آپ کے مسکین اور قرض خواہ آپ کے اطراف میں لگو اتنے ہیں، تلاش کرو۔ میں نے کہا نا بغیر عنوان کے بھی زکوٰۃ دے دو آجا ہو جائیں گے نا، بغیر